جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اکثر اسلام کی کہانی مردوں کے کارناموں کے ذریعے سنائی جاتی ہے، لیکن اس کہانی کے پیچھے کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو اکثر سنی نہیں جاتیں۔ یہ کہانیاں ہیں ان خواتین کی جنہوں نے ایمان کو شکل دی، معاشروں کی رہنمائی کی اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم اسی بھولی بسری حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آج ہم صرف تاریخ کے فراموش شدہ اوراق نہیں پلٹ رہے، بلکہ ان بہادر خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تاریخ کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، ایمان کی بنیاد سے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو اسلام کے طلوع کی محض گواہ نہیں تھیں، بلکہ اس کی تعمیر میں بنیادی ستون تھیں۔ اسلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت بننے سے بہت پہلے حضرت خدیجہ مکہ کی ایک کامیاب اور با اثر تاجر تھیں۔ اپنی ذہانت اور دیانتداری کی وجہ سے انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ کہا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں طاقت اور خود مختاری کا علامت تھیں جہاں عورتوں کو اکثر یہ مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ ذرا تصور کریں، جب پہلی وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے ہوئے گھر آئے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہوں نے انہیں تھاما۔ ان کے الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ ایمان کا پہلا اعلان تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے صرف اپنے الفاظ سے اسلام کی حمایت نہیں کی بلکہ اپنی پوری دولت، اپنا سب کچھ اس نئے دین کی بنیاد رکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ذہین ذہن کی جس نے نہ صرف تاریخ کو جیا بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عالمہ جن کے علم کی روشنی آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ 2200 یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ انہوں نے 2200 سے زیادہ احادیث روایت کی، جس کی وجہ سے وہ سب سے بڑے راویوں میں سے ایک بن گئی۔ مرد اور عورتیں سب ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ علم کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ اب ہم تاریخ کے ان ابواب کی طرف چلتے ہیں جہاں قربانی اور صبر کی لازوال داستانیں رقم ہوئیں۔ یہ ان خواتین کی کہانیاں ہیں جن کا ایمان سخت ترین آزمائشوں میں ایک ناقابل شکست قوت بن گیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں، ایک شیرخوار بچہ، اور چاروں طرف ایک بے آب و گیا تپتا ہوا صحرا، نہ پانی نہ کوئی مددگار۔ یہ حضرت ہاجرہ کی کہانی کا آغاز تھا، انتہائی مشکل حالات میں اللہ پر کامل بھروسے کی کہانی۔ اپنے پیاسے بیٹے کے لیے وہ 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑے۔ یہ صرف پانی کی تلاش نہیں تھی بلکہ اللہ کی رحمت کی تلاش تھی، اور ان کی یہ کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ ان کے بچے کے قدموں تلے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آج ہر سال لاکھوں لوگ حج کے دوران انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہر مخلص کوشش ہمیشہ دیکھی اور قبول کی جاتی ہے۔ سوچیں، ایک ایسا محل جہاں ظلم کی حکمرانی ہو، جہاں فرعون خود کو خدا کہتا ہو، اسی محل کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس نے طاقت پر سچائی کو ترجیح دی۔ یہ تھیں حضرت آسیہ علیہ السلام، مصر کی ملکہ جنہوں نے تاریکی کے بیچ روشنی کو پہچان لیا۔ انہوں نے دنیا کی شان و شوکت کے بدلے آخرت کی عزت کو چنا۔ جب فرعون کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے ان پر بے پناہ ظلم کیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اپنے آخری لمحات میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا لو، بلکہ دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن ابدی زندگی جیت لی۔ اور پھر حضرت مریم، جنہیں اللہ نے ان کی پاکیزگی اور تقویٰ کی وجہ سے چنا، انہوں نے ایک الہامی معجزہ اٹھائے ہوئے اکیلے ہی معاشرے کے الزامات کا سامنا کیا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈگمگائیں۔ وہ صبر اور وقار کی علامت بن کر کھڑی رہیں، اور قرآن میں وہی واحد خاتون ہے جن کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، جو ان کے عظیم مرتبے کی نشانی ہے۔ اسلام کی پہلی شہید، یہ لقب ہی بہت بھاری ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بزرگ خاتون جن پر ان کے ایمان کی وجہ سے وحشیانہ تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ احدن احد کہتی رہیں، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ وہ اس دین کی راہ میں جان دینے والی پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے اپنے خون سے آنے والی نسلوں کے لیے ہمت کا راستہ روشن کیا۔
صبر کی ان داستانوں سے اب چلتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ اب ہم ان خواتین کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ بہادری کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ وہ خواتین جنہوں نے تلواریں اٹھائیں اور اپنے ایمان کا دفاع کیا۔ جنگ احد کا وہ منظر جب سب کچھ بکھر رہا تھا، جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، اس وقت حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی۔ اپنی تلوار اور کمان سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک انسانی ڈھال بنا لی اور ہر وار کو اپنے اوپر لیا۔ ان کے زخم ان کی بہادری کا تمغہ تھے اور ان کا عزم ایک ناقابل شکست قلعہ تھا۔ پھر ایک نام آتا ہے خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ایسی جنگجو جن کی بہادری اتنی مشہور تھی کہ دشمن بھی انہیں ایک مرد سمجھتے تھے۔ وہ شان و شوکت کے لیے نہیں لڑیں بلکہ اپنے دین اور اپنی عزت کے دفاع کے لیے لڑیں۔ وہ میدان جنگ میں ایک ایسی طاقت تھیں جسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ میدان جنگ کی ہمت کے بعد اب بات کرتے ہیں حکمت اور دانائی کی۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کا اثر ان کی ذہانت، ان کے مشورے اور معاشرے کے لیے ان کی خدمات سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت سلمہ اپنی گہری حکمت اور سمجھ بوجھ کے لیے جانی جاتی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان انتہائی مایوسی کی حالت میں تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا سادہ لیکن ذہین مشورہ دیا جس نے پوری صورتحال کو بدل دیا اور مسلمانوں میں نظم و ضبط بحال کر دیا۔ اور جہاں تک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو انہیں سب سے قیمتی خزانے کی امانت سونپی گئی تھی، قرآن پاک کا پہلا تحریری نسخہ۔ وہ اللہ کے کلام کی محافظ تھیں، ایک ایسی عظیم ذمہ داری جس سے انہوں نے پوری دیانتداری سے نبھایا اور قرآن کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان تمام کہانیوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ یہ خواتین کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں، وہ تو ستون تھیں، رہنما جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا، جنگجو جنہوں نے ایمان کا دفاع کیا، عالمات جنہوں نے علم کو محفوظ کیا، اور مومنات جنہوں نے اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی زندگیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی طاقت اقتدار یا دولت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس ایمان، صبر اور مقصد میں ہوتی ہے جس کے لیے ہم جیتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی یہ کہے کہ تاریخ میں خواتین کا کوئی کردار نہیں تھا تو انہیں یہ کہانیاں ضرور سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ اسلامی تاریخ کو مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی تعمیر کیا ہے۔ یہ تو صرف چند نام تھے، تاریخ ایسی بے شمار عظیم خواتین کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو بس دریافت ہونے کی منتظر ہیں۔ ان کی کہانیوں کو یاد رکھنا، بیان کرنا اور دنیا تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس پیغام کو شیئر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلی کہانی کس کی ہونی چاہیے؟